ایک چور اور بادشاہ کی بیٹی پارٹ 2۔ اس نے پوچھا کہ کیا پیغام ہے۔ وزیر نے بتایا کہ بادشاہ نے کئی سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح ایک ایسے شخص سے کریں گے جو بڑا متقی و پرہیزگار ہو، اللہ والا ہو، اور وہ اس کی تلاش میں تھے۔ انہیں جو نظر گئی تو نظر انتخاب آپ پر آ کر رک گئی ہے۔ ھذا بادشاہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں۔ یہ شخص جو دراصل اسی تمنا آرزو میں یہاں آ کر بیٹھا تھا، بہت دیر تک وزیر کی گفتگو سنتا رہا۔ اس کے بعد اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ وزیر نے پوچھا کہ کیا بات ہے تو کہنے لگا کہ آج جو پیغام لے کر آپ آئے ہیں، یہ پیغام مجھے منظور نہیں ہے۔ وزیر نے کہا کہ کیوں منظور نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دیکھیں، میں صاف صاف بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اصل میں ایک چور تھا اور ایک مرتبہ بادشاہ کے محل میں چوری کے ارادے سے گیا تھا۔ پھر جو کچھ بھی ہوا اس کو سنایا، اور اس کے بعد اس چور نے کہا کہ میں نے تو یہ وضوحات اسی حرص کی وجہ سے اختیار کی تھی، لیکن میں یہاں آ کر بیٹھا تو میرے خدا نے مجھے اپنا بنا لیا۔ اب بس اس کے بعد مجھے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ میرے لیے میرا خدا کافی ہے۔ بے شک جب عبادت عبادت ہو جائے، نماز نماز ہو جائے، ذکر ذکر ہو جائے اور ہماری دیگر عبادتیں واقعی عبادتیں ہو جائیں، تو بے شک یہ نمازی اور عبادتیں انسان کو برائی سے روکتی ہیں۔ تو دوستو، اس سٹوری سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں بہت طاقت ہے۔ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع کریں تو وہ ہمیں اپنا بنائیں گے۔ اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں گے، اس کی طرف رجوع نہیں کریں گے، تو پھر